والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، ہم بات کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ یہ مین ٹائٹل ہے جس عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کئی قسط اس میں لگیں گے۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، سب تیاری کیے اور نکل کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن حدیبیہ مقام پر جا کر ٹھہر گئے، کیونکہ مشرکین مکہ روک دیے کہ آپ جو ہے مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ اچھا، حدیبیہ کی جس مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، جب پہنچے وہاں پر تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کو پیاس لگی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک کنواں تھا، مگر کنویں میں بہت تھوڑا پانی تھا۔ وہاں ایک کنواں تھا تو کنویں میں پانی تھوڑا تھا، اور تقریباً 600 کے قریب لوگ تو گئے، تھوڑا بہت لوگ پانی پیے، پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے، ہم لوگ بڑے پریشان ہیں۔ جس طرح مکہ والے تھے اس طرح پانی تھا، اور یہاں مسلمانوں کے پاس پانی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی تھے، اور اللہ رب العالمین نبیوں کو معجزات دیتا ہے، معجزات دیتا ہے۔ وہ چیزیں، معجزات ان کو کہتے ہیں، وہ چیزیں کہ دوسرا کوئی کرنے سے عاجز ہو، ہے نا۔ معجزہ لفظ عاجز سے بنا ہے، یعنی دوسرا کوئی نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وضو کیا، کلی کیا، کہا یہ پانی اس میں ڈال دو کنویں کے اندر، اور ایک تیر دیا جو ایک صاحب کے پاس تھا۔ ایک صاحب کو کہا اترو کنویں کے اندر، اتر کر کے اسی تیر سے وہ پانی کو تھوڑا سا چلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا کیا تو پانی بھر گیا۔ پانی اتنا بھر گیا کہ جانوروں کو پلائے، خود بھی پیے، اسٹور کیے، پانی اور بھی بچا رہا۔ ماشاءاللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک خاص بات بتا دوں کہ ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے جو کنویں میں اترے تھے۔ ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اترے تھے اس کنویں کے اندر۔ اچھا، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، اس سفر کے اندر منافقین بھی تھے، رئیس المنافقین بھی تھا، تو اور ایک جد بن قیس نام کا بندہ تھا، وہ بھی منافق تھا، یہ 2 لوگ تھے۔ تو ایک صحابی تھے اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام تھا اوس۔ تو وہ کیا کیے، کنویں کے پاس ہی جب پورے لوگ پانی میں نے پی لیے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تینوں گئے، بیچ میں جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر بولے اب بھی ایمان صحیح طریقے سے لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ مطلب دیکھے نا تمہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہمارے نبی سچے ہیں، تو ابھی تم لوگ منافقت چھوڑ کر کے سچے سے اسلام قبول کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ابھی تو دیکھے نا، ابھی پانی بھی پیے۔ تو اب منافق تو منافق، جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے۔ اللہ جس کو ہدایت نہ دے اسے کون ہدایت دینے والا ہے؟ کہنے لگے چلو ایسا بہت دیکھے، اس سے پہلے بھی ایسا دیکھے، بہت سارے لوگ کیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اچھا، اب یہ صاحب کیا کیا، جا کر بول بھی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی کہ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے عبداللہ بن ابی کو، بولے تم بول رہے تھے کہ مطلب ایسا جیسا آج ہوا، یہ کنویں والا واقعہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے تمہارے ساتھ، کون کیے بتاؤ؟ تو خاموش ہو گیا، کیونکہ اب کیا بولیں گا انہوں کہ میں اسی خالی پھینک دیا تھا، شرمندہ ہوا۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا، فتح الباری کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہاں ایک اور واقعہ خاص طور سے ذکر کر دوں۔
ایک قبیلہ تھا مکہ کے قریب، مکہ مدینہ کے بیچ میں، لیکن مکہ سے زیادہ قریب تھا ایک قبیلہ، اس قبیلے کا نام تھا بنو خزاعہ، بنو خزاعہ قبیلے کا نام تھا۔ تو بنو خزاعہ جو قبیلے تھا اس کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ دیکھو میں واقعے کو بالتفصیل ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ اگر میں یہ واقعہ چاہتا تو صرف 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر میں ذکر کر دیتا، بہت سارے خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر جب اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے، مجھے سرسری طور پر گزرنا ہوتا ہے تو میں یوں بیان کرتا ہوں کہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف نکلے، مکہ والے روکے اور ہوا نہیں عمرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے لوٹ آئے، ہو گئی صلح حدیبیہ، پورا واقعہ ذکر ہو گیا، 1 منٹ بھی نہیں گزرے۔ لیکن چونکہ ہم کو جلدی نہیں ہے، ہم کو ایک ایک بات کو بالتفصیل دیکھنا ہے، بالتفصیل ایک ایک چیز کو، کیونکہ اس طریقے سے بہت کم لوگ یہ ذکر کرتے ہیں بالتفصیل۔ سیرت کے واقعات بہت سارے لوگ ذکر کیے ہیں، لیکن سرسری طور پر سب لوگ ذکر کیے ہیں، بس چند باتیں لے کر کے میں چاہ رہا ہوں بالتفصیل ذکر کروں۔ تو دیکھو بنو خزاعہ قبیلہ تھا، یہ معاون تھا، حلیف تھا مسلمانوں کا۔ میں یہ نہیں کہوں گا مسلمان نہیں تھا قبیلہ یہ کہ ٹوٹل مسلمان تھے، ہاں 1 2 لوگ 4 لوگ مسلمان تھے، لیکن اور کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے حلیف ضرور تھے، مددگار ضرور تھے یہ قبیلے کے لوگ، جس کی وجہ سے مکہ والے بھی اس قبیلے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس قبیلے کے لوگوں کو اہمیت مکہ والے نہیں دیتے تھے۔ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور ان کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہ آئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک نوجوان کے ذریعے سے، بلکہ نوجوان تھوڑا کم، یعنی ابھی مکمل جوان نہیں، اس سے تھوڑا کم، نوخیز نوجوان، اس کو جو ہے اونٹ بکریاں تحفے تحائف دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور کچھ لوگ اور بھی جن سے اچھے تعلقات ہیں، کوئی صحابی وغیرہ، ان کو الگ سے بھیجے کہ ارے ہمارے دوست بھی اس میں ہوں گے، دیکھو ان کو یہ لے جا کر دے دینا، ہمارے بھی دوست ہوں گے ان کو یہ لے جا کر کے دے دینا۔ تو وہ تحفے تحائف جو ہے وہ بچہ لے کر کے کہاں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ بچہ بیچارہ بوسیدہ کپڑا پہنے ہوئے، مگر خوشی خوشی لے کر کے پوری ذمہ داری سے وہ تحفہ وہ جانور پورے لے کر کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور قبول کیے، ذبح کروائے، کھانے کی ضرورت تھی لوگوں کو، تقسیم کروائے تمام لوگوں کے پاس گوشت۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ ہم کو بھی ہمارا حصہ ملا، ہم کو بھی ہمارا حصہ ملا، بکری میں سے بھی، اونٹ میں سے بھی۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا یا غلام این ترکت اہلک، تم نے اپنے اہل و عیال کو، تمہارے گھر والے جو ہیں وہ کہاں چھوڑے، تم کہاں ہیں تمہارے گھر والے؟ تو اس نوجوان کی جو گفتگو ہے نا وہ بڑی خوبصورت تھی، اس کا بولنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا۔ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ گفتگو جب کرتے ہیں تو ان کے جملے اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے ترتیب سے ہوتے ہیں کہ گفتگو سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ تو یہ نوجوان انہی میں سے تھا، بڑا خوبصورت بولنے والا۔ اس کی مثال جیسے میں دوں کہ بھئی آپ کہیں ہو، دوسری جگہ پر ہو، اور کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ نرمل کیسا شہر ہے، نرمل آپ کے لیے کیسا ہے، تو آپ بولو اچھا ہے، ٹھیک ہے، جواب رائٹ ہے، کوئی بات نہیں، اس کو سمجھ میں آ گیا بھائی اچھا ہے۔ لیکن آپ بالتفصیل اس کو جواب دو اچھے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وہاں کا موسم میرے جسم کو بہت بھاتا ہے، وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو میرا دماغ بڑا اچھا محسوس کرتا ہے، نرمل شہر کی گلیاں مجھے کبھی کھوتی نہیں ہیں، میں نرمل شہر کی گلیوں میں کبھی گم ہی نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی اتنے دروازے ہیں کہ جو میرے لیے کھل جائیں گے اور مجھے گرم کھانا مل جائے گا۔ نرمل ایسا شہر میرے لیے ہے کہ جب میں سو کر کے اٹھتا ہوں تو اس کی صبح دیکھ کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، میں کبھی رنجیدہ اگر ہوتا ہوں تو وہاں میرے آس پاس رہنے والے دوست احباب مجھے گلے لگا کر دلاسا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اب یہ جملے کیسے، اب آپ اسی چیز کو ذرا اچھے انداز سے ذکر کر رہے ہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ نوجوان بھی کچھ اسی قسم کی گفتگو کرنے والا تھا، نہیں اچھا بولتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں چھوڑے اپنے اہل و عیال کو؟ تو اس نے کہا کہ زجنان ایک جگہ ہے، وہاں پر میں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ علاقہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا اس کے درخت کے پتے بڑے خوبصورت ہیں جو اس وقت نکل آئے ہیں، اسخر گھاس جگہ جگہ وہاں اگی ہوئی ہے، تمام گھاس بھی وہاں اگی ہوئی ہے، پودے اگے ہوئے ہیں، زمین ہمیشہ وہاں پر تر رہتی ہے، اونٹ اور بکریاں رات کو واپس آتی ہیں تو خوب سیر ہو کر کے آتی ہیں،
زمین بہت پانی والی ہے، اور اتنی پانی والی ہے کہ جانور جب کھا کر کے آتے ہیں تو ان کے چارے اتنے نم ہوتے ہیں کہ ہمیں اور پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اچھا علاقہ ہے، مگر بالتفصیل اس نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گفتگو اتنی اچھی لگی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بلکہ بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے نوازا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت بولتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے تو آپ سوچئے وہ جوان کیسا بولتا رہا ہوگا۔ صحابہ کو بھی بڑا اچھا لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نوجوان کے لیے بولے کہ بھائی جو اپنے پاس سب سے اچھا لباس ہو، کسی کے پاس بھی اس کے لائق خوبصورت لباس، اچھا لباس، وہ لے کر کے آؤ۔ تو اچھا لباس پہنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھوں کو چھو کر بوسہ دے کر برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب آؤ۔ وہ قریب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے جو ہے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، کہا اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس ہوا، بڑی لمبی عمر پایا وہ نوجوان، سیرت کے اندر لکھا ہے لمبی عمر پایا، اپنی قوم کا نہایت برگزیدہ بہترین شخص بنا وہ نوجوان، مشہور ہوا، بڑے نیک، بڑے اچھے آدمی کی شکل میں۔ اور ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں اس کا انتقال ہوا، ولید بن عبد الملک۔ اب آپ سوچئے کتنا لمبا وقت پایا اس نے، یعنی ابو بکر صدیق ہو، ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، امیر معاویہ ہو، اس کے بعد ہو، ان سب کے بعد جا کر کے ولید کے دور میں اس کا انتقال ہوا، ولید بن عبد الملک۔ اتنا لمبا وقت پایا۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا۔ اچھا، اب واقعے کو میں آگے بڑھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے گئے تھے اس مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اب ایک طرف مکہ والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیبیہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رسم کے اعتبار سے، وہاں کے رواج کے اعتبار سے جو آتا تھا آنے کا مقصد بتاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایلچی بھیجا، نمائندہ بھیجا، خراش بن امیہ الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، یہ بنو خزاعہ سے تھے۔ کس سے تھے؟ بنو خزاعہ، جس قبیلے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اسی قبیلے سے تھے۔ تو بولے بھائی جا کر کے بتاؤ ان لوگوں کو، حالانکہ ان لوگوں کو پتہ ہو چکا تھا، لیکن ایک رولز ہے نا کہ جا کر کے بتاؤ کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ ادا کر لیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ جا کر کے ان لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی لڑنے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر کے بتاؤ۔ تو اب یہ گئے ان کے پاس، یہ جب راستے میں تھے اور قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں، پہچان گئے، تو بولے کہ اچھا بنو خزاعہ کا ہو آ رہا، اہمیت ہی مت دو، اہمیت مت دو، ان کے ہی فیور میں بات کرتا ہی، بات اس کے بعد ہی مت کرو۔ یہ بیچارے جو ہے گئے وہاں پر، تو وہاں تک جانے ہی نہیں دیے۔ چند جوشیلے نوجوان نا، اسی لیے کہتے ہیں جوان جو ہوتے ہیں نا وہ کام بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جوش میں بڑا غلط کام کرتے ہیں، جوش میں ان سے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب یہ جوشیلے نوجوان راستے میں ہی روک کر کے، جب کہ کسی بھی ایلچی کو، نمائندے کو کسی بھی دور کے اندر مارنا غلط ہے نا، جو کوئی پیغام لے کر کے آتا ہے اس کو مارنا نہیں ہوتا، چاہے جنگ کا مومنٹ کیوں نہ ہو، اس میں بھی مارنا نہیں ہوتا، یہ رولز ہے۔ اس وقت بھی یہ رولز تھا، مگر پھر بھی جو ہے کیا کیا، اونٹ کو زخمی کر دیا ان لوگوں نے، ان کو مارنے کے لیے دوڑانے لگے۔ پھر چند بزرگ قریش میں سے وہ لوگ بولے ارے نہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روکے، تب وہ لوگ رکے، بیچارے پھر واپس فوراً پلٹ آئے، بات چیت ہی نہیں کی، وہاں پہنچے نہیں، مین لوگوں تک، سرداروں تک پہنچے نہیں، راستے میں سے لوٹائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں بنی، آپ کسی دبنگ آدمی کو بھیجیے، میں اپنے لفظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی دبنگ آدمی بولے تو یعنی تھوڑا اثر و رسوخ رکھنے والا، تھوڑا مجھ سے زیادہ پاورفل، کچھ حیثیت اس کی ہو، تھوڑا دبنگ ٹائپ کا آدمی بھیجیے، وہ نہیں وہاں کام بن رہا، وہاں پہنچنے ہی نہیں دے رہے بات چیت کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنے میں کیا ہوا کہ بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ خزائی وہ خود آگے اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ نبی آئے ہوئے ہیں اور سچویشن جو ہے زیادہ گرم ہوتی جا رہی ہے، تو وہ سوچے کہ بھائی مکہ والوں سے ویسے کوئی خاص دشمنی میری ہے نہیں، ٹھیک ہے مکہ والے زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میں مکہ والوں کا سپورٹر کم مسلمانوں کا زیادہ ہوں، لیکن دونوں کے مابین کیونکہ دونوں سے میری پہچان ہے،
تو دونوں کو کے بیچ میں صلح صفائی کچھ کرا سکتا ہوں. تو وہ پہنچ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں بات چیت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہی پیغام دیا کہ جاؤ یہ پیغام دے کر کے ان کو بولو. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی کہی کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ خاص بات اس واقعے میں یاد رکھیے گا کہ صلح مکہ والے نہیں بجائے تھے. صلح کا فرسٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کنڈیشن پر کہ مجھے اجازت دی جائے عمرہ کرنے کی, ہے نا, صلح. اور کافی دنوں تک ہم لوگ آپس میں ایک لمبے جو ہے وقفے تک صلح رکھیں گے. تو اچھا یہ گئے, اب ان کو بھی دور سے دیکھ کر کے وہ لوگ بولے کہ اچھا اب انہوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بات ہی نہیں کرنا, سب خاموش رہنا. اب بیچارے یہ گئے اپنے لوگ ہیں, اب کھڑے ہوئے ہیں, دیکھو کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا. اب کہیں آپ جاؤ, ابھی کبھی کبھی آپ دیکھو کہ جاؤ آپ کوئی دعوت لیا آپ کی, بیچارہ وہ مصروف ہے اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کا کوئی جاننے والا وہاں نہیں ہے. اب عجیب سا محسوس نہیں ہوتا, کیا کروں, کوئی بھی پہچان کا نہیں دکھ رہا, سب نئے چہرے دکھ رہے ہیں, جو بندہ بلایا ہے وہ بھی نہیں دکھ رہا ہے. اب یہ گئے بیچارے پورے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں بول رہے. تو بیچارے یہ خود ہی بولے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کی طرف سے آیا ہوں, ان کے الفاظ لے کر کے آیا ہوں, اگر پسند کرتے ہو آپ لوگ تو بتاؤں ان کی باتیں, پہنچاؤں آپ لوگوں تک. تو وہ پھر اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ ہے نا, اس وقت مسلمان نہیں تھے, وہ جوشیلے نوجوان, نہیں ضرورت نہیں ہے, جان دو, نہیں بولو, ضرورت نہیں, ہے نا, جبکہ عقل مندی کے خلاف ہے. بڑے سے بڑا دشمن آپ سے کچھ کہنا چاہے تو اس کی بات سنیے, خیر ہے لیجئے, شر ہے جانے دیجئے, مگر بات ضرور سنیے, یہی عقل مندی ہے. یہ بالتفصیل ساری باتیں بتانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ سیرت کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ درس ہوتا ہے. سنیے, ہر ایک کی بات سنیے, اچھا ہے لیجئے, نہیں اچھا ہے چھوڑیے. تو یہ نوجوان تو ایسا بولے, لیکن جو بزرگ تھے, سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے, جو بیوقوف تھے انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے. سیرت کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, جو عقل مند تھے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جو عقل مند تھے. تو جو عقل مند تھے, تجربہ کار لوگ تھے, وہ بولے کہ نہیں بولیے, آپ جو بولنا چاہتے ہیں, جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ کہیے. جو عقل مند تھے وہ بولے بولو. تو اب بدیل صاحب بولے کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں, وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑنے بھیڑنے نہیں آئے ہیں, اور آپ لوگوں سے ایک مدت تک صلح بھی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ صلح آپ لوگوں کی عمرہ ادائیگی کی اجازت دینے پر ہی ہوگی. اجازت آپ لوگ دیجئے عمرہ کرنے کی. اچھا, اب یہاں رک کر کے ایک چیز حل کر لیتے ہیں. سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, لیکن اب جب لوگ سیرت سن رہے ہیں تو سیرت سے کچھ لے بھی نا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی پیشکش اپنی طرف سے کیوں کی؟ کیوں؟ اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی. اب آپ دیکھیے, یہی چیز مسلمانوں کے پاس آج یہی چیز نہیں ہے. جذبات ہیں مسلمانوں کے پاس, جو شیلا پن ہے مسلمانوں کے پاس, علم بھی ہے مسلمانوں کے پاس, لیکن دور اندیشی یہ بہت کم ہے. نہیں, دور اندیشی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. اور شریعت, سیرت دور اندیشی کی تعلیم ہمیں دیتی ہے کہ کیا خیر ہمارے حق میں ہے, کیا شر ہمارے حق میں ہے. سوچو اس چیز کے بارے میں, حالات کا تجزیہ کرو. بس جو سامنے ہوتا ہے اسی پر بھڑک تڑک کر کے ہم پورا ختم ہو جاتے ہیں, آگے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دور اندیشی اختیار کی, میں صلح کرنا چاہا, ایک بڑے لمبے وقفے تک اپنی طرف سے پیشکش کی. اس میں پہلا فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ جو اب صلح ہو جائے گی اور قریش یعنی مکہ کے لوگ جنگ بند, یعنی مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے, مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے. تو اب سوچو کہ ایک ٹینشن ختم ہو جاتا نا. یعنی اگر مسلمان یہودیوں سے نپٹ رہے ہیں تو مکہ والے اس میں داخل نہیں ہوں گے, کتنا سکون ہے. کوئی اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور مسلمان اس کا جواب دے رہے ہیں, تو ادھر سے ٹینشن فری کہ ادھر سے کوئی پرابلم نہیں. کتنا اچھا یہ چیز. دوسری چیز, اگر ایک ڈاکٹر مریض سے دور بھاگے تو اس کا علاج کر پائے گا؟ علاج تبھی کر پائے گا جب اس کے قریب ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی لوگوں کو حق بات بتانا, حق بات پہنچانا. تو جب ان سے ہمیشہ دور ہی رہیں گے
کوئی مل ہی نہیں پائیں گے تو دعوت کیسے دیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھئی یہ دوریاں ختم ہو، آنا جانا ہو جائے لوگوں کا، تو جب آنا جانا ہو جائے گا تو دعوت بھی پہنچ جائے گی، ہے نا؟ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا بہت بڑا فائدہ کہ جب دنیا کے لوگ سنیں گے، آس پاس عرب کے بڑے بڑے قبائل جو ہیں وہ جو سنیں گے کہ مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود، جی ہاں طاقتور ہونے کے باوجود مکہ والوں کو کتنی دفعہ نہیں ہرائے؟ بدر میں ہرائے، ہے نا؟ دیکھا جائے تو احد کے اندر بھی کوئی مکہ والوں کی خاص جیت نہیں ہوئی تھی، اور خندق کے اندر، بدر صغرا کے اندر، ہے نا؟ تو جب پاورفل ہونے کے باوجود، دم زبردست ہونے کے باوجود بھی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم صلح کر لیں گے، ہمیں خالی عمرہ کرنے دو، اور جب کہ عمرہ ہر کسی کو کرنے دیا جائے، یہ رولز ہے، اور پھر بھی مکہ والے روکیں، تو پبلک کا، عام لوگوں کا سپورٹ کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا نا، کہہ رہے نہیں بھائی مکہ والے غلط کیے۔ وہ لوگ آئے، وہ لوگ طاقتور ہونے کے باوجود بھی بولے کہ نہیں بھائی ہم صلح کر لیتے، ہم وہ خالی عمرہ کر کے خاموشی چلے جاتے، اللہ کے گھر کے واسطے آئے ہیں خالی بس، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے گھر کے واسطے بھی جو ہے نہیں آنے دیے۔ تو مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے دل جو سخت تھے وہ نرم ہو جائیں گے نا، اور ایک اچھا میسج جائے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی طرف سے جو ہے صلح کا پیغام بھیجا۔ اچھا اب جو ہے ادھر گفتگو کرتے ہیں۔ بدیل صاحب جو بات چیت کیے، قریش کے لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سامنے والا پہلے سے وائرس اندر لے کر بیٹھا ہوا ہو کہ ارے انہوں تو مسلمانوں کے سپورٹر ہیں، انہوں 19 والی بات کرتے، پتہ نہیں پوری صحیح ہے کہ غلط ہے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر بات مشکوک نظر آئے گی، ہر بات مشکوک نظر آئے گی۔ تو جو ہے ایک آدمی تھا ان کے اندر، مکرز نام تھا، مکرز، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میں بات کر کے آتا ہوں۔ اور یہ بڑا چرب زبان ٹائپ کا آدمی تھا، لوگ بولے ٹھیک ہے جاؤ آپ بات کر کے آؤ۔ اب ان کے آنے کا مقصد معلوم ہو گیا ہے، ان کے اندر کی بات بھی معلوم ہوگی، تھوڑا اور کھول کر کے پوچھ کر آؤ کیا اندر چل رہا ہے ان کے۔ مکرز صاحب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا رجل غادر، یہ بڑا مکار شخص ہے جو آ رہا ہے نا۔ میں اس سے پہلے درس کے اندر کئی درس دیا کہ کچھ جملے، کچھ سچویشن، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو غیبت جیسے دکھتے ہیں مگر غیبت نہیں ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، ھذا رجل غادر، کہ یہ مکار شخص آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہی ساری گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو پہلے لوگوں کو میسج دے کر بھیجا تھا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے وغیرہ وغیرہ ساری بات ہے۔ اچھا یہ بھی چلا گیا، جا کر بتایا کہ بھائی انہوں ایسا ایسا بولے۔ اس کے بعد ایک بندہ تھا اس میں جو کچھ زیادہ ہی ماہر تھا ایسے حالات کو سنبھالنے کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو خراب سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اس میں فلاں صاحب کو بلا کر لے کر آؤ بھائی، وہ ذرا زبردست بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بندہ تھا عروہ بن مسعود، حالانکہ یہ طائف کا رہنے والا تھا، لیکن چونکہ زبردست سردار تھا تو مکہ کے اندر بھی اس کی پہنچ تھی اور ہر کوئی اس کی ریسپیکٹ کرتا تھا، عزت کرتا تھا۔ عروہ نام تھا، عروہ بن مسعود۔ اس نے کہا کہ پہلے تو اپنی تعریف کی، تم لوگ تو مجھے جانتے ہو نا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ میں جاؤں بات کرنے کے لیے، تو بولے جائیے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ گیا، ہے نا، یہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے گفتگو کیے تھے وہی سمپل سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اس نے یہ تھوڑا کیا ہے چرب زبان تھا اور زیادہ ایڈوانس تھا اور تھوڑا دماغی تھا، تو یہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچئے کہ اگر آپ جیت جائیں، ٹھیک ہے آپ جو مقصد لے کر اٹھے ہیں وہ سب آپ جیت جائیں، تو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی شخص نے پورے عرب کا صفایا کر دیا ہو؟ یعنی آپ کے مخالفین تو تب بھی رہیں گے نا، کب تک لڑتے رہیں گے آپ، مطلب کب تک؟ مطلب کہنے اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا آپ سب کو ختم کر دیں گے، سب کو پسپا کر دیں گے، آپ کے کوئی مخالف نہیں رہے گا، آپ سکون سے بیٹھ پائیں گے بھلا؟ اس کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دوسری سچویشن آپ جیتے نہیں، ہار گئے، تو میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے، صحابہ کی طرف اس نے دیکھ کر کے کہا ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ٹک نہیں پائیں گے۔ حالانکہ یہ اس نے انتہائی جھوٹی بات کہی تھی، خود سے بھی جھوٹی بات کہی تھی،
یعنی ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. ایک ہوتا نا کہ دل بولے کہ نہیں یہ سچ ہے پھر بھی میں بولوں نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے, تو وہ ہوتا خود سے جھوٹ بولنا. تو یہ بندہ خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا. کیوں؟ آگے واقعے میں آئے گا کیوں خود سے جھوٹ بول رہا تھا. یہ ہے نا, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا, یہ جھوٹی بات کر رہا تھا. اچھا یہ بات اس کی بہت بری تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے غصے میں آ کر بہت ہی ویسی بات کہہ دی اس کو. کہا جاؤ اپنے بت کو چاٹتا رہے جا, ہے نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے. غصے میں کیا بولے؟ جا اپنے بت کو چاٹتا رہے جا, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو عروہ نے کہا کہ انہوں کون ہے نا. ہوتا ہے نا بڑے لوگ ہوتے ہیں پہچانتے نہیں جلدی کسی کو, ہے نا. اکثر بڑے لوگوں کو دیکھو آپ, حالانکہ جانیں گے بھی کبھی کبھی, مگر آپ کے بازو سے ایسا ذرا اچھے انداز سے گزر جائیں گے جیسے کہ بس ان کو خالی دیکھو, آزو بازو والوں کو جانتے نہیں لوگ, ہے نا. تو وہ اسٹائل ہوتا ہے. تو انہوں کون؟ تو بولے ابو بکر صدیق. اچھا ابو قحافہ کے بیٹے, تمہارا احسان ہے بہت پہلے کا, اس لیے جواب نہیں دے رہا ہوں, ورنہ میں جواب دیتا, میں جواب دیتا. اس کے بعد جو ہے بات چیت پھر شروع کر دی. اچھا ایسی سچویشن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جاہلیت میں تھی اور آج بھی ہیں, کہ بڑھا چڑھا کر بات کرنا, کہ جب آپ جنگ کے سلسلے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو اپنے لوگوں کی تعریف کرنا. ارے ہمارے پاس جو فوجی ہے نا وہ ایسے ہیں, خالی ان کو چھوٹ دے دی جائے بس ایک تو 10 کو سنبھال لے گا. ہمارے پاس جو ہتھیار ہے نا وہ بہترین بنے ہوئے ہتھیار. یہ بھی بڑھا چڑھا کر بات کرنے لگا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت زدہ ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ پر اس کی باتیں گھر جائیں, ہے نا, اثر کر جائے. اس قسم یعنی باتوں سے, جس کو بولتے ہیں نا باتوں سے حاوی ہونا, اپنے زبان سے حاوی ہونا, تو وہ طریقہ اس نے اختیار کرنا شروع کیا جس میں یہ ماہر تھا. لیکن سامنے کون؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, ہے نا, جن کے دل کا آپریشن بچپن میں ہی کر دیا گیا ہے, جن کو معراج کرائی گئی ہے, جن کو معراج کے موقع پر بھی دل کو برا دھلا گیا ہے, انسانی وساوس اور دوسری چیزیں, یہ خوف, یہ دہشت, اور سب سے پاک کر دیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی باتیں کہاں وہاں تک پہنچیں گی. بہرحال ایک جاہلیت میں ایک چیز اور بھی تھی کہ جب سامنے والے کو اپنی باتوں میں اور زیادہ روب میں لینا ہوتا تھا نا, تو سامنے والے کی داڑھی بار بار پکڑتے تھے. سن رہے ہیں نا آپ, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, خبردار ہو جائیے. بار بار سامنے والے کی داڑھی کو پکڑتے تھے, مطلب یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ سے ذرہ بھی خوفزدہ نہیں ہیں, ہم بڑے طاقتور, ہم ایسے. تو اس نے یہ کرنے کی کوشش کی. دوسری گفتگو تو کی ہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھانا اس نے شروع کیا. اچھا جسے آج کل پروٹوکول ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک جیسے صدر جمہوریہ ہوتا ہے, اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی جب وہ بات کر رہے ہوں تو ایک بہترین لباس پہن کر کے اچھے طریقے سے ایک بندہ ٹھہرا ہوتا ہے, ایک فوجی ٹھہرا ہوتا ہے نا, زبردست طریقے سے, لہیم شہیم اچھے طریقے سے, باڈی بلڈر بہترین طریقے سے ٹھہرا ہوتا ہے ایک جوان, ہے نا. وہ ایک دم ساتھ ان کے ہوتا ہے, ساتھ چلتا ہے, ذرا بھی نہیں چھوڑتا. دوسرے فورسز آزو بازو پورے رہتے ہیں دوسرے لوگ, لیکن ایک بالکل قریب رہتا ہے نا, وہ ہمیشہ سائے کی طرح چپکا رہتا ہے. وہ پروٹوکول ہوتا ہے. اس وقت بھی یہ پروٹوکول ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جب بات چیت ہو رہی تھی, یہ تمام چیزیں, سفیر آ رہے تھے جا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل کیسا, وہ پورا, کوئی سالار جنگ میوزیم گئے آپ لوگ؟ سالار جنگ میوزیم میں دیکھیے وہ لوہے کے ڈریس پورے رکھے ہوں گے, جنگ میں پہنتے تھے ویسا پورا ڈریس پہن کر کے, لوہے والی خود اس کو بولتے ہیں, وہ ٹوپی پوری لگا کر کے, پورا چہرہ ڈھک کر کے, آنکھیں جس میں دکھائی دیتی ہیں, پورا اچھے طریقے سے, پورا ہتھیار بند ہو کر کے ایک دم, ہے نا, جیسے آج ہوتا ہے نا ایک دم لیس ہو کر کے, ویسے ٹھہرے ہوئے تھے بالکل, ہے نا. تو جب دیکھے کہ انہوں داڑھی پکڑنا چاہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک, تو انہوں نے جو ہے اپنے تلوار کے دستے سے مارا ہاتھ پر. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجی بن کر ٹھہرے ہوئے تھے نا, مارے پھٹاک سے, بولا اور بولے دوبارہ کوشش کیے تو ہاتھ کاٹ دوں گا. کیا بولے؟ وارننگ, دوبارہ کوشش کیے تو ہاتھ جو یہ تمہارا واپس آ رہا نا, یہ واپس نہیں آئے گا, میں کاٹ دوں گا. تو عروہ دیکھا, بولا کہ اب یہ کون ہے نا, یہ کون ہے, کاش میں تمہیں جانتا کہ تم کون ہو, ہے نا. کیونکہ انہوں بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, اب تھا بھی, لوگ مانتے بھی تھے بھائی عروہ بن مسعود. تو بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. کیوں مسکرا رہے تھے؟ کیونکہ یہ بات ہی بڑی دلچسپ تھی. اصل میں عروہ بن مسعود کے سگے بھتیجے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن مسعود کے سگے بھتیجے تھے، لیکن وہ پہچان اس لیے نہیں پا رہا تھا کیونکہ انہوں پورا ڈریس میں تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں کی گفتگو میں کچھ نہ بولتے ہوئے مسکرا رہے تھے کہ ابھی جب میں بتاؤں گا تو کیا حال ہوگا اس کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا کہ یہ جو ہے عروہ بن مسعود ہے، تمہارے بھتیجے ہے نا. یہ کون ہے؟ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے نا. عروہ بن مسعود سے کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے نا. اب یہ سن کر کے پھر انہوں کیا بولے اور آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم آگے کے واقعے میں ذکر کریں گے اور بہت ساری باتیں آگے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت کے واقعات سننے والا بنائے اور سیرت کا میسج عام لوگوں تک